برے سے برے کو بھی سینے سے لگانا سیکھو۔ جب میں تلمبے میں طوائفوں میں کام کیا تو صرف بیٹی کہنے پر وہ رونے لگتی تھی کہ جی سانو تو ساڑے پیو کدی بیٹی نہیں آکھیا، تسی سانو بیٹی آندے۔ وہ طوائفوں کا چودھری وہ اور اپنی بیوی کے ساتھ کچھ سوال لے کر آیا تھا تو ڈیرے میں بیٹھا تھا، تو مجھے ملازم نے بتایا، میں نے کہا اس کو اندر بلا لو۔ تو میں نے میاں بیوی کو اندر بلایا اور جو سامنے ہمارا برآمدہ ہے اس میں بٹھایا، وہ اسی پر ہی روئے جا رہا۔ تو نے ساڑھے جانو گھر سد لیا، ساڑھے جانو گھر بلا لیا، ساڑھے جانو گھر بلا لیا، اسی پر ہی وہ اتنا گر رہا تھا، ان کو تو کوئی قریب سے نہیں گزرنے دیتا۔ پھر میرے نام کے ساتھ مولانا لگا ہوا ہے اور کیا القاب لگے ہوئے ہیں، تو اس نے اپنے گھر سد، اپنے گھر بلا لے، اپنے گھر بلا لے۔ وہ جو میں نے ان کی مدد کی وہ ان کو تھوڑی نظر آئی، اور جو میں نے ان کو عزت دے کے گھر بلایا وہ ان کو بہت زیادہ نظر آیا۔ عزت دینا سیکھو، برے سے برے کو بھی عزت دینا سیکھو، محبت کرنا سیکھو۔ ہر مکتب فکر کے آدمی کو بازو پھیلا کے ملو۔ میرے باپ کو ایک دفعہ جو مل لیتا تھا نا، ساری زندگی یاد رکھتا تھا۔ تو ان کی عادت تھی وہ ایسے ملتے، آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ۔ ہمارا ایک نائی تھا عبد الشکور، مرحوم فوت ہو گیا، تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا اب پہلے سنو، میں اس کے موت تک اس کا علاج میرے ذمہ، اس کے بچے اس بچیوں سب کی شادی میں نے کروائی، اس کو گھر بنا کے میں نے دیا، اس کا مہینے کا وظیفہ میری طرف سے مقرر تھا، پورے سال کی گندم میری طرف سے مقرر تھی، سب کی بیماریوں کا علاج میرے ذمہ تھا، اور جتنا بھی مجھ سے ہو سکتا تھا۔ مجھے کہتا ہے مولانا صاحب تھوڑے دیرے آون دے ہن چس مک گئی، تھوڑے دیرے آپ کے دیرے میں آنے کا مزہ ختم ہو گیا ہے۔ میں کہو کی ہویا ہے؟ اب آپ نے سن لیا نا میں کیا کر رہا تھا اس کے لیے، اور میرے باپ کیا کرتے تھے کہ جس لئے میں دیرے چمنا ہوں میاں صاحب دور وہاں دیانا، آؤ بھائی عبد الشکور آ گیا، آؤ بھائی عبد الشکور آ گیا۔ وہ بشیرہ وہ ہمارا کچن کا ملازم تھا ڈیرے کا، اگر صبح کا ٹائم ہوتا تو کہتے جا 2 بندیاں دا ناشتہ لے کے آ، وہ کھاتا بہت، دوپہر کا وقت ہوتا تو کہتے 2 بندیاں دی روٹی لے کے آ، کہ وہ ماشاءاللہ کھانے کا بادشاہ تھا۔ میرے باپ کی اتنی خدمت تھی، روٹی کھلا دینا اور یوں ملنا، آؤ بھائی۔ وہ کوئی بڑا آ جائے ذمہ دار یا کوئی نائی تھا بیچارہ، آؤ بھائی عبد الشکور، کہنے لگا تھوڑے کو لاوی دا ہے، تھوڑا منہ ایدے ہوندا ہے، مصافہ ایدے کر دے ہو، ساڑا سارا مزہ ہی مک جاندہ۔ میں کہا تیری بیڑی تر جاوے، جیڑی میں تیری انج خدمت کرنا وہ تینوں یاد کوئی نہیں، کہ وہ تو ٹھیک ہے پر جڑا تسا این کر کے مل لے ہو نا، یہ ساری چس مک جاتی۔ ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ، مسکرا کے ملو، ہنس کے ملو، کوئی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، مماتی ہو، حیاتی ہو، سلفی ہو، ایسے آؤ جی۔ جنت دوزخ کا فیصلہ تم نے کرنا ہے، ایمان پہ مرنے نہ مرنے کا فیصلہ تم نے کرنا ہے، یہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اور کتنے لوگ ہیں جو زندگی بھر غفلت میں گزاری لیکن مرتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے۔ تو اللہ نہ بنو، قیامت کے دن کے قاضی نہ بنو، یہ جنتی ہے، یہ دوستی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، نہیں۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ نبی کی محنت اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، تحریکوں کی محنت دوسروں پر شروع ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہیں ان کو ایسے کر دو، یہ ایسے ہیں ان کو ایسے کر دو، اور نبی کہتا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ پہلے میرے نبی آپ خود مسلم بن کے دکھائیں اور شرک سے پاک ہو کر دکھائیں، آپ مثال بنیں اپنے آپ کو، اپنے آپ کو۔
تو تبلیغ کی محنت بھی اپنے آپ کو بنانے کی محنت. میں جب 1971 میں نکلا 3 چلے کے لیے تو یہ دعوت بھائی ہم تو دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں, ہم ہدایت پانے کے لیے نکلے ہیں. تو یہ ایک نبی کی محنت شروع اپنی ذات سے ہوتی. قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ اور قرآن کو تدبر سے پڑھنا سیکھو. میں تفسیریں پہلے پڑھتا تھا جب کبھی ہمت تھی, اب تو کئی سال ہو گئے کبھی نہیں پڑھتا ہوں. تلاوت کرتے کرتے الفاظ سے جو معنی کوئی سمجھ میں آتے ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں. تو تدبر فی القرآن, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اگر تم ترجمہ پڑھو گے یا تفسیر پڑھو گے تو تدبر تو ختم ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ تفاسیر نہ پڑھو, لیکن تدبر تک پہنچنا ہے تو عربیت کو مضبوط کرو, عربیت کو مضبوط کرو, عربی ادب کو پڑھو اور پھر قرآن کے الفاظ میں غور کرنا سیکھو. پھر اللہ تمہیں قرآن کا حسن دکھائے گا, اور ایک دفعہ اس کا حسن سامنے آ گیا تو پھر مرتے دم تک کسی چیز کی طرف نظر اٹھے گی نہیں. ہماری تو بدقسمتی ہے, ہم اس اندھے کی طرح ہیں جو باغ میں ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا, نہ غنچے, نہ کلیاں, نہ تتلیاں, نہ بلبل, صرف کھڑا ہوا پھولوں کی خوشبو سونگھ رہا ہے اور اسے کچھ پتہ نہیں. آج کے مدارس سے نکلنے والے طلباء علماء, ان کی مثال اس اندھے کی ہے جو باغ میں تو ہے پر اسے نظر کچھ بھی نہیں آتا. تو اس کو 6 سال کو آخری نہ سمجھو, اپنی محنت کو پڑھاؤ ساری زندگی. عربی ادب, عربی جو قصص العرب جس میں خوبصورت تعبیرات ہیں, اس کا ذوق پیدا کرو. اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا قرآن کے سمجھنے میں اور سیکھنے میں, اور اپنے نبی کی سیرت کو جس میں یہ کیف عاملہم ایک ابداع ہے اس شخص کا کہ آج تک کسی نے سیرت کو اس طرح نہیں لکھا. میں نے سیرت کے اللہ کے فضل سے بے شمار کتابیں نظر سے گزری ہیں, لیکن ایسا کتاب میں نے کوئی نہیں دیکھی. اس کو اپنے مطالعے کا حصہ بناؤ. تمہاری شادیاں ہوں گی تو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو. بیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر, غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا. اس میں بھی ایک مزہ ہے, جیسے جواب دینے میں مزہ ہے, چپ رہنے اور سہنے اپنے لہو کے گھونٹ بھی, زخم پہ زخم کھا کے جی, آہ نہ کر لبوں کو سی, عشق ہے دل لگی نہیں, سینے پہ تیر کھائے جا, آگے قدم بڑھائے جا, یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ کا میں نے ترجمہ کیا, عَلَىٰ یا عَلَىٰ کا ترجمہ ہے. اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہو تو میرا تمہارا استادی شاگردی کا کوئی تعلق نہیں. آپ اس ماحول سے یعنی آپ بچے ہیں, ماحول سے متاثر تو ہر آدمی ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا. اس لیے بلایا ہے کہ اللہ کرے عندلیب کرے مل کے آہوزاریاں, تو پکار ہائے گل میں پکاروں ہائے دل. تو مد مقابل کو لگا رہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, ماں جو کچھ کہیں, جو کچھ کہیں. دیکھو وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, حجراً جمیلا. حجراً جمیل کا کیا مطلب ہے کہ نہ تعلق توڑنا ہے نہ جواب دینا ہے اور نہ منہ موڑنا ہے, تھوڑا فاصلہ رکھو. یہ نبی کی دعوت کے آداب بتا رہا ہوں. نبی والی دعوت, نبی والی محنت تم کے قریب جتنا ہوتے جاؤ گے اتنا تھوڑی سی زندگی میں زیادہ کمال ہوگی. آپ تشریف فرما تھے کوہ صفا پر, تو ابو جہل گزرا,
آپ کو دیکھ کے گالیاں دینے لگا. آپ بیٹھے ہوئے تھے, کچھ آپ چپ بیٹھے رہے. میں پھر اور گالیاں دی, آپ چپ بیٹھے رہے. پھر اس نے اور گالیاں دی, آپ چپ بیٹھے رہے. پھر اس نے ڈنڈا ہاتھ میں تھا, آپ کے سر پہ مارا, کمر پہ مارا. آپ خاموشی سے پٹتے رہے. نبی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ رکانہ جیسے کو اٹھا کے پھینک دیا تھا تو ابو جہل کیا تھا. پھر آپ کو یہاں سے پکڑا اور یوں پتھروں پہ گھسیٹتا ہوا چلا, اور آپ نے اف نہیں کی. طائف کے پتھر کھا کے بھی آپ کہیں لا ان شئت اطبق علیہم الاخشبین. اگر آپ قرآن پڑھو اور آپ سیرت پڑھو تو آپ کا رخ ہمیشہ صحیح رہے گا. اگر آپ صرف آج کے اکابر کو دیکھو, آج کی کتابیں پڑھو, تو نبی کے سوا تو کوئی بھی کامل نہیں. ادب ہے, احترام ہے, اتباع صرف نبی کا ہے. اس کے بدلے میں ہوا کیا, حضرت حمزہ شکاری تھے رضی اللہ عنہ, شام کو واپس آئے تو ان کی باندی وہاں کھڑی تھی. انہوں نے کہا ارے ابا ہمارا, آپ کی بیٹی کا نام تھا ہمارا, بیٹا کوئی نہیں تھا, ابا ہمارا کاش آج تو اپنے بھتیجے کا حال دیکھتا. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا یہ ابو الحکم نے اسے مار 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 کے لہو لہان کر دی. ان کے ہاتھ میں وہ کمان تھی, کمان بھی لکڑی کی نہیں تھی, لوہے کی تھی. تو وہ سیدھے غصے سے پہنچے حرم میں. آگے نادیہ میں بیٹھے ہوئے تھے قریش. کہنے لگے تو نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہوا ہے, اور زور سے ماری کمان, اس کے سر پر خون نکلنے لگا. تو اس کے قبیلے کے لوگ اٹھے پکڑنے کے لیے, کہا چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو, کچھ نہ کہو کچھ نہ کہو, یہی تو محمد چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑ پڑیں. کہنے لگا میں بھی آج محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں. اب کہنے کہ جب میں گھر گیا تو آج شیطان نے مجھے پکڑا, یہ تو نے کیا کیا, باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. چونکہ وہ جوش میں کلمہ پڑھا اور حمیت میں رشتے کی, تو اب شیطان کا بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا, آبا و اجداد کا کلمہ چھوڑ دیا. کہ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی. صبح میں گیا, میں کہا یا رسول اللہ میں نے رات کلمہ پڑھا ہے پر میرا دل نہیں ٹک رہا. تو آپ نے ایسا ان کے دل پہ ہاتھ مارا, کہ یا اللہ ثبت ہو وسدد. کہتے اسی وقت ایمان میرے اندر اتر گیا. اور نماز تو نفلی نماز ہوتی تھی, آج نماز حرم میں ہوتی, ایک طرف عمر ایک طرف حمزہ, بیچ میں صحابہ اور اللہ کے نبی, یہ دونوں دائیں بائیں اور حرم میں آئے اور انہوں نے نماز پڑھی. کسی کو چوں کہنے کی بھی ہمت نہیں. تو نبی کی محنت اپنی ذات سے ہوتی. اب یہ آیت بعد میں آئی, جو اقرا کے بعد جو پہلی آئی ہے آیت وہ ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. سارے ہدایات کس کو ہیں؟ کبھی قرآن کھول کے دیکھا تو کرو. مدثر کہتے ہیں چادر میں لپٹا ہوا, مزمل بھی کہتے ہیں چادر میں لپٹا ہوا. تو پھر یہ دو الگ لفظ کیوں ہیں؟ عربی کوئی عجب زبان ہے. 80 نام ہیں تلوار کے عربی میں, 80 نام. ٹیڑھی ہو تو اور نام, سیدھی ہو تو اور نام, ایسا دستہ ہو تو اور نام, ایسا دستہ ہو تو اور نام. جو رات کو سویا ہوا ہو چادر میں اس کو مزمل کہتے ہیں, جو دن میں سویا ہوا ہو اسے مدثر کہتے ہیں. جب تہجد میں اٹھانا تھا تو یا ایھا المزمل,
جب دعوت کے لیے اٹھانا تھا تو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ قرآن کی واحد آیت ہے جو ادھر سے اور ادھر سے ایک طرح ہے۔ وربک فکبر، اس کو الٹا کر کے پڑھو تو وربک فکبر بنتا، یہ ایک ہی آیت ہے پورے قرآن میں۔ یہ اللہ نے اس کو کیوں اس طرح کیا؟ وربک فکبر وربک فکبر، کہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے پھرتے چلتے اپنے رب کے بول بول، اپنے رب کے بول بول۔ وثیابک فطہر، اپنے ظاہر کو بھی صاف ستھرا خوبصورت بنا۔